اصل خیر یہ نہیں بیٹا کہ کسی بھوکے کو 1 روپیہ دے کر مدد کر دی، بلکہ اصل خیر کسی بھوکے کو اس وقت 1 روپیہ دینا ہے جب تمہیں بھی ویسی ہی بھوک لگی ہو اور تمہارے پاس اس 1 روپے کے سوا اور کوئی روپیہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں کے لیے مصروف زندگی سے وقت نکالنا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دل سے نکالنے کے لیے زندگی کو مصروف کرنا پڑتا ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ سکہ کھوٹا ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت مرد کی بے روزگاری کے وقت پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم اللہ سے کوئی بات کرتے ہیں تو وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی تو اللہ پاک سے محبت ہے۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ روٹی کھا کر لفظوں والا شکر تو سب کرتے ہیں، اپنی روٹی کسی کے ساتھ بانٹ کر شکر نصیب والے کرتے ہیں۔ اللہ کو لفظوں سے خوش کرنا چھوڑ دے، عمل کو پکڑو۔ جو حقدار ہیں ان کو بھی دو، جو ناحق مانگنے والا ہے اس کو بھی، تاکہ ہمیں جو ناحق کا مل رہا ہے کہیں وہ ملنا بند نہ ہو جائے۔ جو مقام شکوے کا ہوتا ہے وہی مقام شکر کا بھی ہوتا ہے، لیکن ہم اس مقام پر شکوہ جلدی اور شکر دیر سے کرتے ہیں۔ ہر بات میں خیر ڈھونڈا کریں اور الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں۔ خدا جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی، میں ناراض نہیں ہوں، بس دل خاموشی ہو گیا ہے، بہت سناٹا پھیل گیا ہے، اندر تک نہ غصہ کرنے کا دل ہے، نہ شکوے کی تمنا، نہ ہی کسی چیز کی ضد اور نہ ہی کوئی شکایت۔ قیامت کا دن پیشی کا دن ہے، لیکن پیشی تو وہ چاہے گا جو شان و شوکت والا ہے۔ جو شخص آفتاب جیسا چہرہ نہیں رکھتا وہ رات کے اندھیرے کے سوا کیا چاہے گا کہ کہیں اس کی رسوائی نہ ہو جائے۔ یاد رکھو حسد دل کو کالا کر دیتا ہے، زندگی میں کبھی کسی سے حسد نہ رکھو، حسد تمہیں اندھے کنویں میں پھینک دے گا، اس کا ہاتھ ہرگز مت تھامو۔ اگر انسان دنیا میں کسی برائی سے متہم ہوتا ہے تو وہ ضرور کسی ایسے مظلوم کی بد دعا کا نتیجہ ہوتا ہے جس پر اس نے ظلم کیا ہو۔ اگر تم کہے کہ میں نے تو کسی تہمت نہیں دھری، مجھے سزا تہمت کی صورت کیوں ملی،
تو یہ تیری غلطی ہے، تو نے کوئی نہ کوئی دانہ بویا جس کا پھل پایا۔ قدرت نے اصحاب کہف کے کتے کے سامنے شیروں کو سرنگوں کر دیا۔ قابل نفرت صورت سے کسی کو کیا نقصان ہے اگر اس کی روح نور کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اپنے آپ کو اپنے اوصاف سے پاک کر لے تاکہ تو اپنی پاک صاف ذات اس حالت میں دیکھے کہ دل میں انبیاء کے علوم ہوں جو بغیر کتاب دھرائے اور بغیر استاد کے پڑھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یوں تو بلا طلب بھی تمام مخلوق کو شامل حال ہے، لیکن اس کے فضل کی امیدوار متوقع رہنا زیادہ مستحق فضل بنا دیتا ہے۔ اگر کسی صاف پانی میں کھجور یا کھجور کی شاخ نظر آئے تو وہ کسی بیرونی کھجور کے عکس کے سوا اور کچھ نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ صاف پانی کے اندر نظر آنے والے درخت کا زیر آب کوئی وجود نہیں ہوتا، بلکہ یہ باہر کے درخت کا عکس ہے۔ اسی طرح عارف کے دل کا خیال ما سوا اس کے باطن سے پیدا نہیں ہوتا، بلکہ کسی دوسرے شخص کے خیال کا عکس ہے۔ شیطان جس کو بھلوں سے جدا کر دے اس کو بے سہارا پا لیتا ہے، اس کا سر چبا لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی ایک بالشت جماعت کے لیے دور ہونا شیطان کا مکر ہوگا، خوب سمجھ لے۔ اے مردود چمگادڑ، سلمان کی عادت ڈال تاکہ ہمیشہ تک کے لیے اندھیرے میں نہ رہے۔ اگر تو اس کی جانب ایک گز چلے گا تو گز کی طرح پیمائش کا مدار بن جائے گا، اور جو لنگڑا اور لولہا اس طرف چل رہا ہے تمام لنگڑے اور لولہے پن سے نجات پا جائے گا۔ بدن کی موت اہل باطن کے لیے تحفہ ہے کہ ان کی روح عنصری قید سے نجات پا کر محبوب حقیقی سے جا ملتی ہے۔ ہاں بے شک خالص سونے کی کینچی سے کیا نقصان۔ ہمارے قافلے کے سالار فخر دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارا کام قربانی ہے، یہی ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مددگار ہیں۔ لالچ ایک ایسی بلا ہے جو کانوں کو سننے اور آنکھوں کو دیکھنے سے روک دیتا ہے۔ اس دنیا کا لالچ تیرے لیے زہر کی مانند ہے، اس لالچ نے تیرے یقین کو چھپا دیا ہے۔ لالچ حق کو باطل کر کے پیش کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان نفس کی غذا کی تلاش میں ہے تو برا ہے، اور اگر روح کی غذا کی تلاش میں ہے تو اچھا ہے۔ اگر جسم کی پرورش میں لگا رہے تو گدھا ہے، اگر روح کے سمندر میں جاتا ہے تو موتی پاتا ہے۔ نبی طاعت کا سبق دیتے ہیں اور ان کے دشمن شہوتیں پیش کرتے ہیں۔ روحیں اپنی اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا دم رکھتی ہیں، وہ ایک وقت میں زخم اور دوسرے میں مرہم بن جاتی ہیں۔ اگر تو شکر جیسی بات بھی کہنا چاہتا ہے تو پھر بھی صبر کر، عقل مندوں کو صبر مغروب ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے معاملے میں صبر اختیار کرتا ہے آسمان سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا شخص جس نے خدائی انوار کے مقابلہ میں قیاس کیا شیطان تھا۔ اس نے کہا آگ مٹی سے یقیناً بہتر ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا نسبت کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ سب سے قوی سبب انسان کی گریہ زاری ہے۔ ماں بچے کو دودھ پلانے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے، اور اللہ نے انسان کے پیچھے ضرورتیں لگا دی ہیں جن کی بدولت انسان گریہ زاری کرتا ہے، گویا ضرورتیں مثل بچہ کے ہیں۔ اے انسان اس منہ کو بند رکھ تاکہ تو اسرار و معارف کو آنکھ سے دیکھ لے۔ اس جہان معرفت کے لیے منہ اور حلق آنکھوں کی پٹی ہیں۔ یہ منہ دوزخ کا دہانہ ہے
اور یہ دنیا برزخ جیسی ہے۔ جس بیوی کے ماتھے پر اور کان پر تل کا نشان ہو اس کا شوہر پہلے مرے گا۔ شکاری پرندے جیسی آوازیں اس لیے نکالتا ہے کہ پکڑنے والے پرندے کو دھوکہ دے سکے۔ وہ پرندہ اپنے ہم جنس کی آواز سنتا ہے اور پھنس جاتا ہے۔ اسی طرح مکار درویش کا روپ ڈھال کر خلق اللہ کو پھانستے ہیں۔ جاہل لوگ فقیروں کے الفاظ چرا لیتے ہیں تاکہ بھولے بھالے لوگوں کو ان سے پھنسا جا سکے۔ نفس نمرود ہے اور عقل اور جان خلیل علیہ السلام ہے۔ روح مشاہدہ ذات میں ہے، نفس دلیل میں ہے۔ مسافر کو رہبر کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ ہر وقت جنگل میں گم ہو سکتا ہے۔ تیری حس گدھے کی حس سے بھی کم ہے کہ تیرا دل ان کیچڑوں سے باہر نہ نکلا۔ تو کیچڑ میں پڑے رہنے کی اجازت کی دلیل تلاش کرتا ہے چونکہ نہیں چاہتا کہ اس سے دل ہٹائے کہ میرے لیے یہ جائز ہے، میں مجبور ہوں۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ انسان کب متواضع ہوتا ہے؟ فرمایا جب اپنی ذات کے لیے کوئی مقام و حال نہ دیکھے اور نہ لوگوں میں اپنے سے کسی کو بدتر سمجھے۔ مومن اور عیسائی اور یہودی اور نیک اور بد سب کا رخ خدا کی جانب ہے، بلکہ پتھر اور مٹی اور پہاڑ اور پانی کا پوشیدہ طور پر خدا کی طرف رجوع ہے۔ اے نیک مرد تیرا خواب بیداری ہے، اے پیٹ بھری روح تیرا خواب بیداری ہے۔ بڑائی اور بہادری اور ہنر سے باز آ جا، خدمت اور اچھا اخلاق کام آتا ہے۔ اے غافل خلوص کا دانہ اللہ کی اس سرزمین میں بو دے تاکہ اسے چور چرا نہ سکے، نہ کیڑا لگ سکے اور نہ شیطان نقصان پہنچا سکے۔ یاد رکھ اگر شیطان دل میں فقر کے وسوسے ڈالے تو اسے لاحول کی دیمک لگا دے۔ جو پردے میں ہے وہ بچہ ہے، مرد وہ ہے جو شک سے باہر ہے۔ اگر کوئی داڑھی اور خایا کی وجہ سے مرد ہے تو ہر بکرے کے داڑھی اور خصیہ ہے۔ خبردار روش اختیار کر اور داڑھی کو چھوڑ، اس تکبر و غرور اور پریشانی کو ترک کر۔ تو نے اپنی داڑھی کو مضحکہ بنا لیا ہے جبکہ تیری داڑھی نکل آئی ہے۔ نخرے نہ دکھا تاکہ پھول کی خوشبو کی طرح عاشقوں کے لیے بجائے باغ کا رہنما اور پیشوا۔ جب قضا سر پر آ جاتی ہے تو عقل اور سمجھ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور خدا کے سوا قضا کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے امام حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جب قضا آتی ہے تو آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، جب قضا گزر جاتی ہے تو انسان شرمندگی میں اپنے آپ کو کاٹتا ہے۔ خبردار بشر میں ہزاروں جبریل ہیں، آگاہ ہو جا گدھے کے پیٹ میں بہت سے مسیح پوشیدہ ہیں۔ خبردار کملی میں کلیم اللہ پوشیدہ ہے جو خوف سے واقف ہے اور نیک و بد سے چھوٹ گیا ہے۔ خبردار جسم کے خار میں اللہ کا محبوب پوشیدہ ہے، جسم کے سانپ میں خدائی خزانہ پوشیدہ ہے۔ رات کو سفر کر، اگر سو گیا تو رات چلی جائے گی، اور روح کی تاریکی کو دور کرنے والی عقل کو رہنما بنا۔ کالی رات میں بہت سی نیکیاں ہوتی ہیں اور آب حیات اندھیرے میں ہی ملتا ہے۔ تو غفلت سے سو گیا اور رات کا چور کام میں لگ گیا۔